بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں عید الاضحیٰ سے پہلے بات چل رہی تھی مسائل شتیٰ، یعنی مختلف قسم کے مسائل کی۔ وہ بہت ساری چیزیں اور معاملات جس کا تعلق ہماری معاشرتی یا معاملات کی زندگی سے ہے، لیکن ہے وہ بہت ہی اہم چیزیں، اور اس کا اثر اور اس کا تعلق ہوتا ہے ایک انسان کی حیثیت سے، اس کی شناخت سے۔ بہت ساری چیزوں کو آج ہم معمولی اور کم سمجھ کے نظر انداز کرتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ چونکہ شریعت کا جو مزاج ہے یہ انسان کو خوبصورت زندگی دینے کا ہے۔ ہم کسی چیز کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیں گے اور اس پر عمل کر لیں گے، لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ عزت نفس گر جائے گی۔ آج کے جو مسائل ہیں اس کا تعلق ہے ہمارے کھانے پینے سے متعلق مختلف مسائل کا بیان ہے۔ چونکہ کھانا پینا انسان کی ایک ضرورت ہے اور بنیادی ضرورت ہے، اور انسان کو دن میں کم از کم 3 مرتبہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے دین اسلام نے، شریعت مطہرہ نے، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کھانے پینے سے متعلق خوبصورت آداب سکھائے ہیں، اور وہ چیزیں جو ایک انسان کو عیبدار کر دے، انسان برا لگے اور اس کی شخصیت متاثر ہو جائے، اس چیز سے منع کر دیا۔ تو آج ان چیزوں کو بھی ہم بعض دفعہ بہت ہلکا لے لیتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک تأثر قائم ہو جاتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے اوپر غور کریں دوستو، تو بہت سارے علاقے ایسے ہوتے ہیں، آپ خود سمجھتے ہیں، کہ جہاں آج ایک انسان، ایک مسلمان دعوت کرتے ہوئے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے۔ کیوں گھبرا رہا ہے؟ کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ کہتے بھئی یہاں بہت مشکل ہے، اس لیے کہ دعوت کا مطلب یہ کہ کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ نے دعوت کی اور جو مدعو ہے، غیر مدعو ہے، سب نے آنا ہے۔ ایسا ہے نہیں ہے دوستو۔ ایک مسلمان کسی کھانے کی جگہ پر مدعو نہیں، مدعو کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس کو دعوت نہیں دی گئی، اس کو نہیں بلایا گیا، اور وہ بن بلائے جا کے اس میں شریک ہو جائے۔ آج ہم اس کو کتنا آسان لیتے ہیں دوستو، لیکن حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کسی کھانے کی جگہ پہ گیا جہاں اس کو نہیں بلایا گیا، تو یہ داخل ہوا چور بن کے، نکلا ڈاکو بن کے۔ اب یہ معمولی چیز ہے، کتنی سخت تشبیہ دی کہ داخل ہوا تو سارق تھا، اس لیے کہ چور بن کے جا رہا ہے نا، مدعو تو ہوں نہیں میں، لہذا اس سے بھی نظر چرا رہا ہوں، اس سے بھی چرا رہا ہوں، اس سے بھی چرا رہا ہوں، یہ شو کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کی طرف سے ہوں، ان پہ شو کر رہا ہوں کہ ان کی طرف سے ہوں۔ اور جب نکلا تو فرمایا یہ ڈاکو بن کے، اس لیے کہ اس نے کھایا پیا جبکہ اس کو اجازت نہیں تھی۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے ماحول معاشرے میں اس چیز کو ہلکا لے لیا گیا؟ تربیت نہیں، اس چیز کو دین کا حصہ سمجھا نہیں۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑی کمزوری یہ بھی ہے کہ ہر انسان جب کہ کھانے کا انتظام کرے، دعوت کرے، ولیمہ رکھے، عقیقہ رکھے، کچھ بھی ہو، تو اللہ پاک نے ایک انسان کو ایک حیثیت دی ہے۔ مثال کے طور پہ میرے پاس یہ حیثیت ہے کہ میں 100 افراد کے لیے کھانے کا انتظام کر سکتا ہوں۔ اب میں نے نظر ڈالی تو میرے کل رشتہ دار گھر کراچی میں ان کی تعداد 50 ہے،
تو آپ بتائیں کہ 50 گھر ہے اور 100 کی ترتیب کر سکتا ہوں تو فی گھر سے میں کتنوں کو دعوت دوں؟ جی، دو افراد کو. تو آج کل لوگ کارڈ پہ لکھ دیتے ہیں بھائی 2 پرسن، 2 افراد. اس پہ بعض دفعہ گلے بھی ہو جاتے ہیں، ناراضگی بھی ہو جاتی ہے کہ جی ہم تو اس لیے نہیں جا رہے کہ اس نے 2 افراد لکھے. اگر اس کے پاس 10 افراد کی حیثیت ہوتی تو وہ کیوں لکھتا؟ اس بیچارے نے تو واضح کر دیا نا. ایک مسئلہ یا یہ کہ مجھے کارڈ آیا اس پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ 2 افراد، کہ میں نے کہا چلو بھائی کون دیکھتا ہے، سب تیار ہو جاؤ. تو سب اس کے اندر بڑے چھوٹے بٹ واڑ سب آ گئے اس کے اندر، سب کو تیار کر کے لے گئے. اور یہ تو مجھے پتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں جی واپس جائیں. اس پہ جا کے بوجھ ڈال دیا. یہ بھی گناہ ہے، لیکن ہم یہ بھی کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ دعوت کے اندر جو دسترخوان اور کھانا ہوتا ہے یہ اباحت ہے، تملیک نہیں. اباحت کے اندر مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ بیٹھ کر جتنا کھائیں آپ کھا سکتے ہیں، کوئی چیز اٹھا کر ساتھ نہیں لے جا سکتے. دونوں میں فرق ہے نا. تملیک ایک ہے، اباحت. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ دسترخوان بچھا دیتے، آئیے جی بیٹھ جائیں، یہ اباحت ہے. بعض لوگ باکس بنا کے دے دیے آپ کو، یہاں کھائیں، باہر بیٹھ کے کھائیں، گھر لے جائیں، آپ کی مرضی. یہ تملیک ہے. جو اباحت ہے اس میں کوئی چیز اٹھا کر اس مجلس سے باہر لے جانا حرام ہے، منع ہے. لہذا اب یہ دیکھا کہ بھئی چیز پڑی ہوئی ہے، اس میں سے کوئی اٹھا کے جیب میں ڈال دی، یا یہ کہ اپنے ساتھ کوئی ترتیب کی لے گئے اور جب کھانے سے فارغ ہوئے باقی چیز تھیلی میں بھر دی، بچے کو پکڑا دی کہ چلو بھئی تم بھی ساتھ نکلو. یہ کمزوریاں ہیں، یہ خرابیاں ہیں جو پیدا ہو چکی ہے دوستو. اور افسوس یہ کہ ہم اس کو گناہ اور برائی سمجھتے نہیں ہیں آج، اور کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس ماحول، اس معاشرت کی ایک حیثیت خراب ہو جاتی ہے. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں شاید آپ حضرات کا ذہن قریب آ رہا ہو. بہت ساری خرابیوں کا سبب ہم ہوتے ہیں اور ہمارے اعمال ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارا علاقہ، ہمارا محلہ، ہمارا ماحول گر جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے. سنجیدہ طبقہ بدظن ہو جاتا ہے، بدگمان ہو جاتا ہے. وجہ ہم بنے، میں اور آپ بن گئے اس کے اندر. اور اس کی وجہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ ہماری چھوٹی موٹی حرکتیں ہوتی ہیں جس کو ہم سمجھتے نہیں. اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، چونکہ اپنا مجمع ہے، اپنے ساتھی ہے، معاشرت کو خوبصورت بنانا بھی ہمارے اختیار میں. انسان پودا لگائے اور اس میں پھول آئے، خوشبو آئے، یہ آپ کے اختیار میں تھا. آپ نے جا کے اس پودے کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا، آپ کے اختیار میں. آپ نے اپنا ماحول خوبصورت بنانا ہے، آپ کی مرضی ہے. میں اپنے اوپر اتنی محنت کر لوں، اپنی تربیت اور اصلاح کر لوں کہ مجھے دیکھ کر میری اولاد کی تربیت ہو جائے، وہ اس غلطی کو قبول نہیں کرے. لیکن میں کر رہا ہوں تو مجھے دیکھ کر میری اولاد اور نسلاً بعد نسلاً وہ چیز چل رہی ہوتی. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، ان کمزوریوں کی، ان کوتاہیوں کی، ان گناہوں کی، ان خرابیوں کی اصلاح از حد ضروری ہے، جس کو آج ہم نہیں سمجھتے. اور اسی طریقے سے اس زمن میں مثال کے طور پہ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. کوئی وبا آ گئی جیسے پچھلے سالوں سلسلہ رہا، اب مثال کے طور پہ لوگ پریشان ہیں، کمزور طبقہ پریشان ہوا. جن کو اللہ نے حیثیت دی انہوں نے کہا بھئی یہ تو موقع ہے، اپنا مال خیر کے راستے میں خرچ کرتے ہیں.
چلو بھئی آ کر ان غریبوں کی مدد کر لیں، ان کو راشن دے دیں، ان کو آٹا دے دیں، ان کو یہ دیں۔ اب انہوں نے ایک بھلائی کا سوچا نا، اب اس کا نتیجہ ہم نے کیا نکالا کہ اس کو ایک کھیل بنا دیا، ایک تماشا بنا دیا۔ اس طرح کی اطلاعات بھی، اور بالکل ساتھیوں نے ہمیں بتایا، ایک ایک فرد نے اپنے گھر کے 10 افراد کو بھیجا، بھائی آپ بھی لاؤ، آپ بھی لاؤ، آپ بھی لاؤ، آپ بھی لاؤ، آپ بھی لاؤ۔ 10 راشن جمع کر لیے، ضرورت مجھے نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا، جا کے محلے کے دکاندار کو اس کو آدھی قیمت میں بیچ دیا۔ یہ ایسے گناہ ہیں جو کر کے بھی ہمیں نظر نہیں آتے، اور جو کر کے بھی ہم گناہ نہیں سمجھتے آج، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے مستحقین، حقدار وہ محروم ہو جاتے ہیں بیچارے۔ یہ نظم و نسق والی زندگی جو آداب والی دین اسلام کی برکت سے دی گئی ہے، یہ اس سے ناواقفیت اور اس کو نہ سیکھنے کا نتیجہ ہے۔ آج ہم ان باتوں کو آج سننا نہیں چاہتے، سیکھنا تو بات کی بات ہے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ان کمزوریوں پر نظر رکھیں، اس میں اصلاح کی کوشش کریں۔ میں آپ سے یہ نہیں عرض کر رہا کہ ہم جا کر آج باہر گلی محلے میں آواز لگائیں۔ ہمارے جو اہل و عیال ہے، جو آپ کی ماتحتی میں ہے، جو آپ کی سن سکتے ہیں، آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کے بچے نے، آپ کے عزیز نے ایسی کوئی حرکت کی ہے، ان کی سرزنش کریں، ان پر سختی کریں، تنبیہ کریں کہ بھئی یہ عمل گناہ ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تربیت کا ماحول بنے گا، ایک نظم و نسق، ایک ترتیب وہ زندگی کے اندر آ جائے گی۔ یہ خرابیاں ہم نے پیدا کی، ہم ہی اس کی اصلاح کریں گے۔ تو بہرحال یہ تو میں نے مسائل سے ہٹ کر کچھ باتیں آپ حضرات سے عرض کر دی کہ جو ماحول میں محسوس ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے بعض دفعہ ساتھی پریشان نظر آتے ہیں۔ اس لیے ان کمزوریوں کی بے حد اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک ادب یہ ہے کہ جب انسان کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھ جائے تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں۔ اب حدیث پاک میں بسم اللہ بھی آیا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آیا ہے، دونوں الفاظ آتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی نے کھانا شروع کرتے ہوئے فرمایا بسم اللہ، تو اس نے سنت پر عمل کر لیا، علماء نے لکھا۔ اور کسی نے پورا پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس نے بھی سنت پر عمل کر لیا۔ ہاں اگر کوئی شروع میں پڑھنا بھول جائے اور اس کو 2-3 لقموں کے بعد یا درمیان میں یاد آئے تو پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اب یہ مسنون دعا ہے، یہ بھی ہمیں یاد ہو، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اسی طرح انسان سیدھے ہاتھ سے کھائے، الا یہ کہ عذر ہو، کہ سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے یا درد ہے یا کوئی زخم ہے تو وہ مستثنی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کھانے کے برتن میں اپنے سامنے سے کھانے کا اہتمام کرے، بشرطے کہ ایک قسم کا کھانا ہو، ایک قسم کا۔ مثلاً ایک برتن ہے، اس میں چاول ہے، یا اس برتن میں سالن ہے، شوربہ ہے، تو اب یہ ایک قسم کا کھانا ہے نا، تو اس میں اپنے سامنے سے کھانے کا اہتمام کرے، اس کی طرف، اس کی طرف، اس کی طرف۔ یہ ہاتھ ادھر ادھر پھیلانا اس کو ناپسند کیا، اور آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو برتن میں چکر مت دو، اس کو مت گھماؤ، اس کو منع کیا گیا۔ تو یہ 3 سنتیں تو کھانے کے شروع میں کہ انسان بسم اللہ پڑھ لے، سیدھے ہاتھ سے کھانے کا اہتمام کرے اور اپنے سامنے سے کھائے۔ البتہ اگر کھانے کی چیز ایسی ہو کہ جو ایک برتن میں ہو لیکن کئی قسم کی ہو، جیسے ایک برتن میں 3-4 قسم کے پھل رکھے ہوئے ہوں، بعض دفعہ ہوتا ہے ایک برتن لا کے رکھا، اس میں سیب بھی ہے، انگور بھی ہے، انار بھی ہے، امرود بھی ہے، کیلا بھی ہے، مثال کے طور۔ اب یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب ایک کا دل چاہ رہا ہے کہ جی میں وہ سیب کا ٹکڑا لوں اور وہ وہاں ہے، تو وہ ہاتھ بڑھا کے لے سکتا ہے، اس کو منع نہیں، الگ چیز ہے کھانے کی۔
تو اگر ایک برتن میں الگ الگ قسم کی چیزیں آ جائیں تو پھر ہاتھ بڑھا سکتا ہے، ادھر ادھر کر سکتا ہے. یا اسی طریقے سے ایک برتن ہے، مختلف قسم کی مٹھائی آ گئی، ایک الگ ہے، دوسری الگ ہے، تیسری الگ ہے، تو اس میں بھی انسان الگ الگ کر کے لے سکتا ہے، اس میں بھی ممانعت نہیں. دوسرا مسئلہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کھانے سے فارغ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنی انگلیوں کو، اگر وہ اس کھانے میں ملوث ہوئی ہے، استعمال ہوئی ہے، اور اس پر اس کھانے کا اثر یا تری وغیرہ لگی ہے تو اس کو چاٹ لے، اور اگر برتن میں بھی کھانے کے کچھ اجزاء ہو تو اس کو بھی صاف کر لے. یہ بھی کوئی عزت کے منافی نہیں ہے. بعض لوگ اس کو بھی وہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہاتھوں پر جو کھانے کے اجزاء اور تری رہ جائے یہ رزق ہے. اب اگر اسی حالت میں جا کے دھو لیا تو وہ کھانے کے اثرات جو ہے وہ گٹر لائن میں چلے گئے، رزق کی بید بھی ہو گئی. تو اس لیے اس کھانے کی ہاتھ کی انگلیوں کو چاٹ لینا یہ بھی سنت سے ثابت ہے، لیکن ایک ترتیب کے ساتھ. یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھایا اور پورے مجمع کو دکھا رہے ہیں یا پوری زبان باہر نکال کے. ایک ادب اور سلیقہ ہوتا ہے ہر چیز کا. تو انسان جو ہے تسلی کے ساتھ خاموشی سے اپنے ہاتھ کو چاٹ لیں. برتن پہ بھی اگر کچھ حصہ باقی ہو تو اس کو بھی انگلی سے چاٹ لیں، اس کو بھی صاف کر لیں. تیسری بات فرماتے ہیں کہ اگر دوران کھانا ہاتھ سے لقمہ چھوٹ جائے، گر گیا نیچے، تو اگر وہ صاف جگہ پہ گر جائے تو اس کو اٹھا کے دوبارہ استعمال کر لیں. سے اکثر ہوتا ہے کہ آپ نے لقمہ اٹھایا اور چاول کے کچھ ذرے نیچے گر گئے، تو اس میں کیا کریں، انسان نیچے دسترخوان پہ پڑے ہیں اس کو اٹھا لے اور اس کو صاف کر لے. اور اگر محسوس یہ ہو کہ شاید نیچے کچھ مٹی یا غبار ہو تو حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے صراحتاً فرمائی فَلْيُمِتْ عَنْهُ الْأَذَى، اس کھانے کی چیز سے اس کو ہٹا دے، اس کو دور کر دے جو چیز اس پر لگی ہے، اور پھر اس کو استعمال کر لے. لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ اگر گرنے کے بعد اس پر کچھ لگ جائے اور مزاج قبول نہ کرے تو پھر اس حصے کو دسترخوان کے کسی کنارے پر محفوظ کر دے، تاکہ بعد میں دسترخوان اٹھاتے ہوئے اس کو چونٹیوں کو یا کسی کو ڈال دیا جائے. یعنی ضروری نہیں کہ اگر ہاتھ سے کوئی چیز گری اور اس پر نیچے کوئی گندگی یا غبار یا مٹی لگ گئی تو اس کو صاف کر کے کھانا ہی ہے، ایسا نہیں ہے. اگر مزاج قبول نہیں کر رہا تو انسان اس کو برتن کے نیچے کر دے، کنارے پہ کر دے، تاکہ باقی لوگوں کو پریشانی نہ ہو، پھر بعد میں اس کی ترتیب بنا لے. اسی طریقے سے اگر برتن میں رکھی ہوئی کھانے کی چیزیں وہ دانوں کی شکل میں ہے یا قاش کی شکل میں، قاش جانتے ہیں؟ قاش جیسے آپ نے تربوز کاٹا، خربوز کاٹا، اس کے تو ایک ایک قاش بنائی جاتی ہے، اس کی الگ الگ کر دی جاتی ہے. تو اب اگر برتن میں کسی پھل کے قاشیں پڑی ہوئی ہے یا کھجور کے دانے ہیں یا مٹھائی کی ڈلیاں ہیں تو اس میں ادب یہ ہے کہ انسان ایک ایک دانہ اٹھا کر کھائے. اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ پورا ہاتھ ڈال دیا اور اس میں کئی دانے اس میں اٹھا لیے اور پھر اس کو ایک ساتھ ڈال رہے ہیں منہ کے اندر. یہ بھی آداب کے بالکل برخلاف ہے. انسان ایک ایک دانہ لے. ہاں ایسی چیز ہے جو چمچ سے لی جائے، جیسے انار چھیل دیا اور اس کو برتن میں ڈال دیا تو چمچے سے آپ لیں گے تو اس میں تو ایک ایک دانہ مشکل ہے، دیر ہو جائے گی بہت زیادہ. تو اس میں تو انسان اگر چمچ میں جتنا آئے تو اس کو لے کے قبول کر لے، اس میں مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز استعمال کی کہ جو ہیک والی ہو، بدبودار ہو، جس سے ہیک آتی ہو، بدبو آتی ہو، جیسے کچا پیاز ہے یا لہسن ہے، ایسی چیز اگر انسان نے کھانے کے اندر استعمال کر لی تو اس کے بعد کسی محفل میں یا مسجد میں یا مجمع میں آنے سے پہلے منہ کو اس طرح صاف کر لے کہ وہ بدبو چلی جائے، وہ زائل ہو جائے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن وہ چیزیں استعمال کی اور اسی حالت میں اٹھ کر مسجد آ رہے ہیں، اس سے باقی ساتھیوں کو تکلیف ہوگی، اس کو منع کیا گیا. اس لیے اگر ایسی چیزیں استعمال کر لیں
تو اچھی طرح اس کے بعد انسان کوئی خوشبودار چیز ہے، الائچی ہے، سونف ہے، یا ایسا صابن ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، اس کو استعمال کر لے تاکہ اس کی بو ختم ہو کر مہک آ جائے اس کی جگہ پر، اور پھر انسان مسجد آئے، مجمع میں آئے، محفل میں آئے، جہاں بھی جائے وہ کر لے۔ اتنا ادب سکھایا گیا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ جب انسان کھانے سے فارغ ہو جائے تو پھر حق یہ ہے کہ جیسے شروع میں بسم اللہ پڑھی تھی، تو کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد پھر اللہ پاک کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، یعنی مسنون دعا پڑھ لے۔ تو کھانے کے بعد کی مسنون دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی مسلمین۔ اور اگر ایک اجتماعی نظم میں انسان بیٹھا ہوا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو یاد دہانی کے لیے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اس طرح پڑھ لیں۔ اور اگر کسی کے ہاں کھانا کھایا، کسی کے دسترخوان پہ، تو پھر اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا واجعلنا مسلمین، یہ دعا۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی یاد نہیں ہے تو پھر علماء فرماتے ہیں کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ کھانے سے فارغ ہو کے الحمدللہ یہ پڑھ لیں، اللہ پاک کا شکر ادا کر لیں۔ باقی کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔